الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرات محترم، احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش آیا تھا، اسی لیے یہ جنگ غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں بھی پروردگار عالم نے اس جنگ کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے. عزیزان گرامی، جنگ احد کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے پر کفار کو بڑا رنج و الم ہوا، اس لیے انہوں نے انتقام کی غرض سے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ کا قصد کیا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار میدان احد میں اترا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فرمایا. اس مشاورت میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو بھی بلایا گیا، جو اس سے پہلے کبھی کسی مشورے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا. اکثر انصار اور عبداللہ بن ابی کی رائے ہوئی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہی میں تشریف رکھیں، اور جب کفار یہاں آئے تب ان سے مقابلہ کیا جائے. یہی مرضی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر کفار سے لڑنا چاہیے، اور اسی پر انہوں نے اصرار بھی کیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ندامت ہوئی، اور انہوں نے عرض کی: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، ہمیں معاف فرما دیجیے اور جو مرضی مبارک ہو وہی کیجیے. حضور رحمت کوئنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے مناسب نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے اسے اتار دے. مشرکین میدان احد میں بدھ یا جمعرات کو پہنچے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن بعد نماز جمعہ ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر احد شریف کی طرف روانہ ہونے کے لیے لشکر تیار کیا، اور 15 شوال 3 ہجری بروز ہفتہ میدان احد پہنچے. پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کر دے، اس لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مأمور فرما دیا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو تو تیر انداز کر کے اسے دفن کر دیا جائے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ ہماری فتح ہو یا شکست، کسی حال میں بھی یہاں سے مت ہٹنا اور اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑنا. عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، جس نے مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کی رائے دی تھی، اپنی رائے کے خلاف کی جانے کے سبب برہم ہوا اور کہنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عمر لڑکوں کو کہنا تو مان لیا اور میری بات کی پرواہ نہیں کی. عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافق تھے. اس نے ان سے کہا کہ جب دشمن لشکر اسلام کے مقابل آ جائیں، اس وقت بھاگ اٹھنا تاکہ لشکر اسلام میں ابتری کی کیفیت پیدا ہو جائے اور تمہیں دیکھ کر دیگر لوگ بھی بھاگ نکلیں. مسلمانوں کے لشکر میں کل تعداد ان منافقین کی 1000 تھی اور مشرکین 3000 تھے. مقابلہ ہوتے ہی عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر بھاگ نکلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ثابت قدم رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی. اس وقت صحابہ کرام بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قائم رہنے کے لیے فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے. اس پر مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھا دیا کہ بدر میں اللہ رسول کی فرما برداری کی برکت سے
فتح حاصل ہوئی تھی۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ترک کرنے کے باعث نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں سے ان کا رعب اور ان کی حیبت دور فرمائی اور مشرکین پلٹ پڑے اور مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت جمی رہی جس میں حضرت ابو بکر، علی، عباس، طلحہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اسی جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان اقدس شہید ہوا اور چہرہ اقدس پر زخم بھی آیا۔ اسی واقعے سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے حبیب یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچے پر قائم کرتے اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اس جنگ کے دوران جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں ملاحظہ کیا کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور سے خون صاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے ایذا دی تھی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا رب میری قوم کو بخش دے، یہ نادان ہے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے خون مبارک دھو رہی تھی، مگر خون رک نہیں رہا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا گیا اور اس کی راکھ زخم پر رکھی گئی، تب خون فوراً ہی تھم گیا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو گروہوں کا ارادہ ہو کہ نہ مردی بزدلی کر جائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں گروہ انصار میں سے تھے، ایک بنی سلمہ قبیلہ خزرج میں سے اور دوسرا بنی حارثہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بھاگا تو ان لوگوں نے بھی واپس جانے کا قصد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور انہیں اس سے محفوظ رکھا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت و احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ یہ بھی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں تیر چلا رہے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی دست مبارک سے تیر اٹھا کر انہیں دیتے ہوئے فرماتے، ارمی فداک ابی و امی، ایسا تم پر میرے ماں باپ قربان، تیرا برساتے جاؤ، تیر برساتے جاؤ۔ محترم بھائیو، جنگ احد میں جب کافروں نے بکواس کی اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس بات پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اضطراب ہوا اور ان میں سے کچھ لوگ شدت غم کے سبب واپس جانے لگے۔ پھر جب ندا کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تب صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت واپس آ گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ملامت کی۔ انہوں نے عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، وہ عنقریب اللہ تعالیٰ شاکروں کو صلہ دے گا۔ اس جنگ میں مردوں کی طرح خواتین نے بھی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ حصہ لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور حضرت سیدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دونوں مشکیزیں میں پانی بھر کر لاتی اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر پانی کا مشکیزہ بھر کر لاتی اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھی۔ عزیزان محترم، جو خوش نصیب مسلمان اس معرکہ میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان کندلیوں میں رہتے ہیں جو زیر عرش معلق ہے۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کی پکیزہ عیش پائے تو کہا، ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ کے وقت پیچھے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ میرے بزرگوں دوستو، اس جنگ میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جامع شہادت نوش فرمایا، جن میں سے 4 مہاجر اور 66 انصار صحابہ تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل کیے گئے، مگر مسلمانوں کی مفلس کا یہ عالم تھا کہ ان شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک چادر اتنی تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانپنا جاتا تو پاؤں کھل جاتی، اور اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا۔ بالآخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی۔ شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لتھڑے ہوئے دو شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جسے قرآن کریم کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے اسے آگے رکھتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے گاہے گاہ تشریف لے جاتے، اور مصطفیٰ جان رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول رہا۔ ایک بار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو کہا، یا اللہ، تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد ہوا کہ قیامت تک جو کوئی مسلمان ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور انہیں سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ محترم بھائیو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ آپ کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کی شان میں نازل ہوئی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بیان اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر، اللہ تعالیٰ نے وہ رفت، عظمت اور مقبولیت بلندی عطا فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صرف زمین والے ہی نہیں کرتے بلکہ آسمان والے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ حضرت حمزہ کا نام مبارک آسمان والوں میں حمزہ بن عبد المطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا شعر لکھا ہوا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں اور حمزہ ایک تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ سیدہ فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی، جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، السلام علیک یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا، آپ پر سلام ہو، تو مجھے یہ آواز آئی، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جنگ کے 46 سال بعد شہداء احد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے، اور تمام اہل مدینہ اور دیگر لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا
جاتا تو تازہ خون بہنے لگتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ان کے دامن سے وابستہ ان مقدس پاکیزہ ہستیوں کا یہ عالم تھا تو پھر خود مصطفیٰ جان علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اے اللہ، دین اسلام کی خاطر ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں بھی اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ نصیب عطا فرما۔ تمام فرائض واجبات کی ادائیگی بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ بخل کنجوسی سے محفوظ فرما۔ خوشی سے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ملک و قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔